بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تو فیال مدد السلام علیکم۔ آج کے اس بلاگ میں ہمارا موضوع ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی لکھنؤ سے کراچی آنا ایک خوشبو کا اور اس کا پھیلنا پوری دنیا میں، یہ کوئی ایسی سند ہے، کوئی ایسا تعلق ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا مجھ سے پوچھ لو کہ میں آسمانوں کے راستے زمینی رستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی یہ تو ایک ادب میں ایک بات کا معیار بتانا تھا۔ دوسرے نمبر پہ غالباً حکیم مولا جانتے ہیں، باب الحکمت ہیں، ہو سکتا ہے آسمان کے راستے زمین سے زیادہ ہوں حکمتاً۔ اب کوئی ایسا آسمانی یا زمینی رستہ ہے لکھنؤ اور کراچی کا کہ ہمیں بہت کچھ لکھنؤ کا کراچی سے حاصل ہوا، وہاں کی تربیت، وہاں کی تعلیم، وہاں کا سکھایا ہوا تعلم، وہ ہمیں مولا نے کراچی لا کے دیا۔ جیسے جناب ندیم سرور، مولا کے منظور نظر نواں خاں اور دیگر بہت کچھ، بس اسی میں سے ایک ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، ایک بہت خاص جو میں آپ کے ذہن میں غالباً آ گیا ہو، وہ بعد میں سب سے آخر میں، وہ میرے لیے بہت عظیم، بہت قریب، علامہ رشید ترابی مرحوم، وہ سب سے آخر میں۔ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے قبول فرمائیے۔ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، اب یہ کون نہیں جانتا کہ کون تھے، کیا تعلیم تھی، کیا بتائیں، جو بس ہے ڈاکٹر، بات ختم۔ محقق تھے، مولا امیر المومنین کی خطابت میں نوکری دی اور تصنیف میں بھی، لکھا بھی نوکری کے لیے، اور آخری دنوں میں یہ کہہ گئے کہ اولاد نہیں تھی، یہ جوان تھے مظلوم کے عزادار، بس یہی اولاد ہے ان کے لیے، شہزادہ علی اکبر پر کتاب لکھ کر دے کے جا رہا ہوں۔ یعنی تربیت، پرورش، وہ سب کیے جا رہے تھے۔ اور یہ کہا انہوں نے کہ پورا کراچی بائی کہتا ہے، جناب عالیہ السلام اللہ علیہ کا دیا ہوا لفظ ہے یہ۔ پہلی بار علامہ ضمیر اختر نقوی کا ایک کلپ دیکھا، یا پوری مجلس تھی، مولا امیر المومنین کی لاریب ولایت کی بے عیب گواہی پر، بس وہیں سے وہ محبت، قرب، واقفیت، ان کی پہچان۔ وہ جملہ یہ تھا کہ مولا رسول خدا سرکار حدیث دے کے گئے ہیں امیر المومنین کے بارے، کہ علی کا محب حلالی، علی کا دشمن حرامی۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ تشہد کے لیے، علی کی ولایت کی گواہی کے لیے استخارہ کر لو، جس کا آ جائے، حکمتاً بات تھی، جس کا آ جائے حلالی ہے، جس کا نہ آئے ہے۔ ان کی یہ بات بہت بلند بات تھی، پسند آنے والی بات تھی، سمجھ آنے والی بات۔ بس وہیں سے کچھ سلسلہ چلا اور پھر ان سے رابطے کی ایک بنیاد بنی، ایک سبب بنا، وہ یہ کہ ہم مدرسہ میں تھے، جامعۃ الغدیر میں، اور ان کی کوئی مجلس، یعنی اس وقت مدرسہ میں ہماری یہ حالت تھی، عام طور پر تو مومنین سنتے ہیں، سب کو ہی سنتے ہیں غالباً، ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم جتنا پڑھ رہے تھے اتنی یہ بھی تحقیق کر رہے تھے۔ تحقیق یعنی جان پہچان، علم حاصل کر رہے تھے، یہ بھی تعلم، یعنی یہ علم بھی دیکھ رہے تھے کہ اب تک کیا ہوا ہے۔ علامہ طالب جوہری، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، علامہ عرفان درابدی شہید، دیگر کے ممبر پہ خطابت میں کیا ہے، بہت وقت دینا پڑتا تھا اسے بھی۔ تو ضمیر اختر نقوی کہتے ہیں کہ اردو نے وفاداری کی آل محمد سے، عربی نے بے وفائی کی ہے۔ تو اسی بات پہ میں نے نمبر ان کا ڈھونڈا، شہید ناصر عباس کے بھائی پروفیسر شاہد عباس، ان سے رابطہ تھا، ان محترم سے نمبر ڈھونڈا، شہید کے بھائی سے حاصل کیا۔ وہ پھر نمبر پہ میں نے کال کر کے تعارف کروایا کہ میں طالب علم ہوں، اور بہت اچھا لگا انہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ کہتے ہیں ہمیں کیوں جانتے ہو؟ میں نے کہا سنتے ہیں۔ کہا ہمیں کیوں سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہو؟ میں نے کہا آپ مولا پڑھتے ہیں، تو فوراً ہی کہتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں ہم سے محبت کرتے ہو۔
میں نے کہا مولا کی وجہ سے سب آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ مولا کی ولایت پڑھتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں۔ بہرحال انہیں جب میں نے کال کی تو میں نے کہا ایک سوال کرنا ہے تعارف کے بعد، کہتے ہیں ہاں کرو۔ میں نے کہا آپ نے جو یہ بات کی ہے اردو نے بے وفائی کی ہے، اردو نے وفاداری کی ہے، عربی نے بے وفائی کی ہے، ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ ذرا وہ مدرسہ کا ذہن وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھی قبر میں بھی عربی بولی جائے گی، قرآن بھی عربی میں ہے، سرکار بھی خطبے بھی عربی میں۔ اب یہ بات الگ ہے، آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ سرکار سادات کی جو زبان ہے نا وہ کلام ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی زبان علی ہے بس۔ تو وہ کہنے لگے کہ اردو میں چاند کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا چاند کہتے ہیں۔ کہا ماہتاب کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہتے ہیں۔ تو کہا ماہتاب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا چاند کہتے ہیں۔ چاند کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا چاند۔ کہا ایک لفظ ہے اس کا وہی مطلب ہے، چاند کا مطلب چاند ہی ہے، ماہتاب کا مطلب چاند ہی ہے۔ یعنی اردو نے وفا کی ہے، کوئی ابہام پیدا نہیں ہوا کہ اب یہاں ماہتاب کا مطلب چاند ہی لیں یا سورج لے لیں، کچھ اور معنی لے لیں۔ ذرا وضاحت کر رہا ہوں ان کی بات۔ انہوں نے کہا عربی میں دیکھ سکتے ہو کہ ایسا نہیں ہے، تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کی بات حکمتاً تھی، ادباً تھی، حکمت سے زیادہ ادبی بات تھی، ادباً، کہ اردو میں کچھ اور ملا ہے۔ خیر، یعنی عربی میں جو یہ بات تھی وہ امت کی اور انسانیت کی، انسان کی آزمائش تھی کہ یہ کیا کرتا ہے، اور انسان نے یعنی بے وفائی کی، انسان نے دھوکہ دیا۔ بہرحال یہاں سے ان کی اس بات کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے ذرا اور قرب بڑھ گیا، اور وہ بہت ہی دلچسپ آدمی تھے، بزرگ شفیق قسم کے تھے جہاں تک میری حد تھی، تو لطف آتا تھا بات کرنے میں، اور گفتگو بڑی پسندیدہ بامعنی گفتگو کرتے تھے، فضول بات نہیں۔ کبھی کبھی 1.5 گھنٹے تک، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 14 سال ہو گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ تو اب افسوس یہ ہے کہ میرے پاس وہ ریکارڈنگز تھیں، کال ریکارڈنگز، لیکن موبائل ضائع ہو گیا تو ریکارڈنگز بھی ضائع ہو گئی، وگرنہ آج مزہ آتا، اس کے کلپس ہی بنائے جاتے تو مزہ آتا۔ بہت دلچسپ گفتگو، اب سنجیدہ گفتگو ہو جاتی تھی، اور اگر مزاح بھی وہ کرتے تھے تو کچھ اس میں لطافت ضرور ہوتی تھی۔ جیسے وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری شکل کیسی ہے، نام تو تمہارا حسنین ہے، تمہاری شکل کیسی ہے؟ جاپانیوں جیسی ہے، ہندوستانیوں جیسی ہے؟ میں نے کہا انسانوں جیسی ہے، میں پاکستانی ہوں، یہ خطہ جو ہے ہندوستانی پاکستانی، یہیں کا رہنے والا ہوں، تو یہیں جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا تم خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، میں جو بھی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ ایسے سوالات وہ کیوں کرتے تھے، یعنی تحقیق کے یا کچھ اس میں فلسفہ ہے، اس کے سوالات تھے، علم فلسفہ۔ تو یعنی وہ کسی طرف توجہ دلاتے تھے، ویسے بھی یہاں سے تحقیق ہوتی ہے کہ جوانوں کو اس طرف راغب کرتے تھے، اس دنیاوی فکروں سے ہٹا کے ایک اور صنف کی طرف، ایک اور طرف میں لے جانا چاہتے تھے۔ تو بعد میں سمجھ آ گئی، وہ مجھے کہتے تھے کہ اچھا تم خوبصورت ہو؟ میں نے کہا میں نہیں، جتنا بھی ہوں، جیسا جس شکل کا بھی ہوں، ٹھیک ہوں، بہرحال بس ٹھیک ہوں، اس طرح کہتے۔ تصویریں بھیجو۔ پھر میں نے ایک دفعہ انہیں خط لکھا، تو خط کے ساتھ میں نے کچھ 2-3 تصاویر سادہ سی تھی، وہ موبائل کی بنی ہوئی، ان کا پرنٹ نکلوا کے بھیج دی کہ دوست ہیں، اور چلو ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے، اور دوسرا کچھ ذہن میں یہ بات کچھ تھی کہ تحقیق کے یہ پہلو ضرور ہے، یہ معلومات آتی ضرور ہے۔ بہرحال خط بہت طویل تھا، مزیدار تھا، غالباً وہاں کہیں مل جائے، محفوظ ہو کہیں، تو اس میں کچھ باتیں اتنی اہم تو نہیں کہ اس وقت ظاہر کی جائیں، بہرحال ان کی یاد تازہ کی جا سکتی ہے، یعنی لطف آتا تھا۔ پھر بات بگڑنے لگی ذرا، اس لحاظ سے کہ ان کی ایک مجلس سنی ذوالفقار کے ٹاپک پہ، غالباً اس موضوع پہ، کراچی کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مولا عباس اور عالیہ بی بی نعوذ باللہ عصمت صغریٰ پر ہے،
اور 14 عصمت کبریٰ پر ہیں. وہ سارے ہی محمد ہیں، تو یہ کبریٰ صغریٰ یہ بندوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. نہ سے ولایت، نہ سے عصمت، نہ سے نبوت و امامت نہیں ہے، نہ سے توحید نہیں ہے، نہ سے قرآنی نہیں ہے. تو میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے یہ کس لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہاں تو یہی عقیدہ ہے کہ وہ سارے محمد ہیں. جب مولا حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو میدان کی طرف روانہ کیا تو فرمایا کہ مالک یہ صورت، سیرت اور گفتار میں میرے نانے جیسا ہے، اس کی شبیہ ہے. جب صورت، سیرت اور گفتار محمد کی ہو جائے نا، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو باقی بات نہیں رہتی کہ عصمت صغریٰ کہا جائے. کہتے ہیں نہیں، محمد کی ایک ہی بیٹی ہے، اس بیٹی جیسی کوئی بیٹی نہیں. میں نے کہا جو اسی بیٹی کی بیٹی ہے، تو کہنے لگے نہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے دلائل جس صنف کے وہ تھے وہ دے رہے تھے، لیکن اسی صورت میں انہیں جواب دے دیا گیا. علمی طور پر ذرا بحث الگ ہوتی ہے. یہ ان کی جو تھی معرفت یا جو پہلو تھا، جو خانہ دماغی استعمال ہو رہا تھا، وہاں سے وہ ویسے بول رہے تھے. بہرحال وہ جواب نہ دے سکے جس سے مطمئن کر سکیں، یعنی خود کو بھی مطمئن کر سکیں. ایک اور بڑا مزیدار سوال تھا. انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ میں ایران گیا، فلاں 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 عالم سے ہاتھ ملایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ہمارے علماء جیسے ہاتھ ہیں، ہمارے علماء کے ہاتھوں جیسے ہاتھ ہیں. میں نے اب مدرسہ میں جو غیر لوگ تھے مقصرین، انہوں نے اسے مسئلہ بنا لیا. ادب الگ، شرع الگ، فتنہ. تو وہ اخلاقیات کو بھی برا کہتے تھے. کیسی ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی، کیسا فتنہ پھیلاتے ہیں. میں نے کال کی، میں نے کہا یہاں تو اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ جو ولایت علی کی گواہی کے، ولایت علی کی معرفت، اس کے حق کے منکر ہیں، آپ کے لوگ ولایت کی وکالت کرنے والے انہی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، انہی کی تعریفیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہاں یہ سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اخلاقی طور پر ہاتھ ملایا، اخلاقیات کی بات ہے. وگرنہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بتایا نا کہ فلاں نے اپنی توضیح میں حرام باطل لکھا ہے، یعنی منکر ہے وہ شہادت ثالثہ کا. تو کہتے ہیں کیا کہا اس نے؟ اس نے ولایت علی کا انکار کیا ہے، شہادت کا بھی، شہادت ولایت، شہادت ثالثہ مقدسہ، کیا اس کا انکار کیا ہے؟ میں نے کہا. تو کہا جائیں گے جہنم، مولا کا کام ہی نہیں کیا، ہمیں کیا. یعنی اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. خیر، یہ اس سوال کا جواب، یعنی جو جہاں فتنہ پھیلایا جا رہا تھا، تو فتنہ انہی کے منہ پہ پتھر جہاں سے آیا تھا وہیں پڑ گیا. ان کو جواب مل گیا، خاموشی ہو گئی. اب وہ بات، اس کے بعد میں نے جب عصمت والا سوال ہوا تو میں نے اس کے بعد رابطہ نہیں کیا ان سے، انہوں نے بھی نہیں کیا کبھی. پھر ایک دفعہ عید مبارک کی کوئی ویڈیو آئی. اب میری یہ ویڈیو، میری یہ بات ایک تو محتاج نہیں کی ورڈ کی، ٹرینڈ کی، یا ایسی کسی بات کی. ہم درویش لوگ، فقیر لوگ ہیں اور وارثوں والے لوگ ہیں. قوم کا جو تذکرہ ہے، جو ولایت کی بات ہے، وہ ضروری ہے کرنا. اب حقیقت یہ ہے کہ معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا. حر علیہ السلام آخری رات آئے تھے. اگلی بات بتاتا ہوں، مکمل کرتا ہوں، لطف آئے گا، اب ساتھ رہیے. عید مبارک کی کوئی ان کی ویڈیو آئی، کلپ آیا ضمیر اختر نقوی کی طرف سے، تمام عالم اسلام کو عید مبارک. تو میں نے اس بات پہ انگلی اٹھائی، یعنی اعتراض کیا کہ ہم عزادار ہیں، کس طرح عید مبارک؟ شہزادیاں یتیموں بھی ہیں، کون سی عید مبارک؟ تو ان سے تو خیر کوئی نہ بات ہوئی. ان کا کوئی نام نہاد چاہنے والا تھا کہ ادب والے بندے کا وکیل ایک بے ادب بن گیا. اس نے کال کر کے کوئی ذرا گالی والی اس طرح کی. خیر، اپنا ظرف دکھاتے ہیں سب لوگ. اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ہم اپنے دھیان میں، اپنے کام میں. آج سے کچھ
3-4 سال پہلے جنگ سے نکلے کمالیہ کے لیے، مجلس پاک کے لیے، وہاں ایک دربار ہے، وہاں مجلس ہوتی ہے، وہاں جا رہے تھے اور اکیلے نہیں تھے۔ جنگ سے نکلے کمالیہ جاتے ہوئے شہزادہ امیر قاسم پر جو کتاب لکھی ہوئی ہے علیہ السلام ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کی، وہ پڑھ لی جنگ سے کمالیہ جاتے ہوئے، یعنی کتاب پڑھی جا چکی۔ اس میں انہوں نے لکھا شہزادہ قاسم امام نہیں لیکن معصوم جزئی نہیں، معصوم کلی ہے، اور اسی کو تو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب عصمت کلی ہی ماننی ہے تو پھر کیا بحث رہ جاتی ہے عصمت صغریٰ یا کبریٰ؟ اور اس کے لیے اس میں دلیل بھی تھی کہ وہ گواہ ہیں امت پر، جو مومنین آیت کی روح سے گواہ ہیں، ان میں شہزادہ قاسم نے خود کو شامل کیا، خود گواہ بنے۔ تو ولی ہیں وہ سارے محمد ہیں، اس میں کوئی عیب ہی نہیں، کیونکہ وہ سارے اہل بیت ہیں۔ تطہیر کی جو آیت ہے وہ اہل بیت کے بارے میں ہے، شہزادہ علی اکبر ہوں، شہزادہ قاسم ہوں۔ اب یہ تو ڈاکٹر ضمیر اختر نے خود بھی کہا کہ شہزادہ علی اصغر بھی سیرت محمد ہے۔ میں نے کہا جب محمد ہیں تو پھر وہ عصمت والی سیرت ہے۔ تو خیر، یعنی ایک روش پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جب جھنجھوڑا جاتا ہے تو تفکر میں کچھ بات آتی ضرور ہے۔ جب وہ میں نے کتاب پڑھی تو میں نے سب دوستوں کو بتایا جن سے پہلے کبھی تذکرہ یقیناً انہی سے ہونا تھا جو ان سے کنیکٹڈ تھے۔ بہرحال خاموشی ہو گئی۔ وہ ایک دوست ہیں، میں انہیں کہتا ہوں میں نے آپ کو لنک بھیجا تھا، آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں نہیں دیکھی، وقت نہیں ملا اس میں۔ میں نے کہا ڈاکٹر ضمیر اختر کی بھی نہیں دیکھتے، حقیر کی بھی نہیں دیکھتے؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ جو بھیجتے تھے وہ ہم دیکھتے تھے۔ میں نے کہا اچھا، انہیں بھی عصمت میں ہی بتاتا تھا، ان کے تو آپ دیکھتے تھے۔ چلو دھیمی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی ان دوستوں کی۔ پھر اب اس بات کے بعد یعنی کھاتہ کلوز ہو گیا۔ ہاں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ فلاں کے لڑکے تھے جنہوں نے مجلس میں حملہ کیا، شہزادہ قاسم کی پاک مہندی کی توہین کی اور مومنین پر پتھراؤ کیا، اذیت پہنچائی۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی پر حملہ کیا تھا جس کے سبب ان کو پہلو پہ چوٹ پہنچی، ان کی ایک پسلی ٹوٹی۔ یہ بات پتہ تھی کہ ایسا حملہ ہوا تھا، لیکن یہ کسی اور نے بتایا کہ فلاں کے لڑکے تھے۔ اب اس کے بعد اس کتاب میں نے دیکھا، اس میں یہ شامل کیا ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نے کہ ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، یعنی محرم میں شہزادہ قاسم کی مہندی کی، شہزادہ قاسم کی توہین کیوں کی گئی، مومنین پر ظلم کیوں کیا گیا؟ یہ سوال تو باقی رہے گا قیامت تک۔ اب یہی بات کریں کہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نے کہا تھا کہ 40 سال غالباً کہے 40 سال سے میں ولایت علی کی تنہائی وکالت کر رہا ہوں۔ 40 کے ساتھ اس 40 میں اور بھی بڑے لوگ آتے ہیں، شہداء آتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے وقت میں جو ڈیوٹی تھی ولایت کی وہ خوب نبھائی۔ یہ بھی کہا، اب یہ کلپس مل جاتے تھے سننے کے لیے، اور جو قیمتی یعنی وقت ہوتا ہے، وہ وقت کے امام جب ڈیوٹی لگاتے ہیں تو پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ چیز پہنچانی ہوتی ہے، تو دیکھنے کو مل جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئے تھے کہ لکھ کر دے دو ولایت نہیں پڑھنی۔ کہا میں مجلس نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں لکھ سکتا کہ میں ولایت نہیں پڑھوں گا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ولایت پڑھنے والا پڑھ کر نہیں لے گا۔ علامہ غضنفر عباس توسوی کے حوالے سے یا میں اگر غضنفر عباس توسوی کے موضوع پر ویڈیو بنائی، ولاگ بنایا تو اس میں شامل کروں گا، آپ تک ضرور پہنچاؤں گا، اس کا بھی مزہ آئے گا۔ خیر، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کے زیادہ قریب انہی کے کلچر کے، تہذیب کے، انہی کے مزاج کے لوگ ہیں۔ ہم ذرا پنجابی ہیں، یہ بات نہیں کہ کوئی برائی ہے، ہم لکھنؤ کو عزیز جانتے ہیں، اس کی قدر کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے حسن کو پہچانتے ہیں، وہاں کی عزاداری بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن ذرا ہمارے جو پنجابی لوگ تھے جیسے آغا نسیم عباس قبلہ، ان سے ذرا ایک واقفیت الگ ہوتی ہے، ایک ہم آہنگی مختلف سی ہوتی ہے۔ وگرنہ دوست تو بزرگ دوست تو آپ دیکھ لیجئے وہ بھی بن گئے، اور ایک خاص کوئی کنسسٹنسی تو وہاں بھی نکل آئی۔ بڑا لطف آتا تھا
ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی ولایت کی وکالت کر گئے، جتنا وقت تھا ڈیوٹی تھی، ولایت سے مکرے نہیں۔ ڈیوٹی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جان جاتی ہے جائے، زبان کٹتی ہے کٹ جائے، مکرنا نہیں اسے۔ اب جو ٹی وی پہ انہوں نے لفظ کہا اس کے بھی ہم خلاف ہیں، یعنی ہم ہوتے تو نہ کہتے، ہوں گے تو نہیں کہیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے مجلس میں جا کے، وہ شاید اس لیے کہ وہ زیرک تھے، سمجھتے تھے کہ یہاں مجھے یہ کہنا چاہیے اور بات میری پہنچ جانی ہے تو وہاں جا کے میں یہ کہوں گا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سبب فلاں بات پہ پردہ دیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں ضمیر اختر نقوی اٹھ کر چل کر آ گیا، تو اسی میں سب واضح ہو گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، دنیا کو پیغام میرا پہنچ گیا۔ بہرحال امن شرط ہے، امن تو چاہیے، یہ کچھ جانتا ہوں۔ اب یہ تذکرہ کروں، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کی خطابت اور ان کی ڈاکٹری، یہ دو مختلف چیزیں تھیں۔ تحقیق کا کام اس بندے نے کیا ہے، بے مثال کہا جا سکتا ہے ممبر پر، یعنی نماز نہیں صلات کہو، پارسیوں کی عبادت کر رہے ہو، ان کا لفظ استعمال کر رہے ہو، ان کے والی عبادت جیسا کام کر رہے ہو، یہ چیزیں۔ اس کے علاوہ انیس و دبیر سرکار کا تذکرہ کرنا اور بہت ساری چیزیں پہنچانی۔ انہیں اپنی تحقیق سے پیار بڑا تھا، اپنی ڈاکٹری سے، اور تحقیق میں برمودا ٹرائی اینگل کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے، شیخ جناب زین الدین کے حوالے سے انہوں نے جو رسالے کی بات پہنچائی، کیسے اسے ترک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تحقیق میں بڑا کام کیا ہے اس بندے نے، ضرورت تھی، اسی لیے اس تحقیق کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ محسن ملت تھا۔ اب خطابت کا حسن، اب جن کی صرف خطابت ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اب کون پہنچ سکتا ہے خطابت کو، وہ بھی انہوں نے کیا۔ بڑا لطف تھا ان کی خطابت کا۔ خطابت صرف خطابت کرتے تھے تو وہ، کیونکہ خطابت اپنا مقام، اپنی پہچان، اپنی تپش، اپنا حسن خود رکھتی ہے۔ تپش اس کا کوئی قرار ہے، اپنا نور، اس کی چمک، اس کا احساس جو رکھتی ہے وہ الگ ہے۔ اس میں بڑے باکمال تھے، کیونکہ میرے نزدیک خطابت زیادہ ہے تو وہ انہیں پسند تھی، لیکن ڈاکٹری زیادہ تحقیق میں۔ جب اب وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ایک عام بندہ، یعنی پنجاب کا کہہ دوں، پنجاب کا ایک عام بندہ یا سندھ کا ایک عام بندہ نہیں پہچان سکتا، لیکن ممبر پر جب وہ بیٹھے ہیں تو اس بات کو جاننے والے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہاں صرف ڈاکٹری کر رہے ہیں، اب خطابت ہو رہی ہے، کہاں ڈاکٹری میں تقریر کر رہے ہیں یا کہاں صرف تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی ان کی وہ تحقیق اس میں ضرور آ جاتی تھی۔ اب ریسرچ سکالر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ واضح طور پر سمجھ آئی کہ اچھا یہ تحقیق پڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہ خطابت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ دو چیزیں مختلف پڑھتے تھے۔ ادب سے بڑا پیار تھا، کیونکہ اپنی اس تحقیق سے وہ خاصا قرب رکھتے تھے۔ اس ادب سے بڑا پیار تھا اور ادب سے بڑا پیار تھا، بڑا دیکھنے کو ملتا تھا۔ بہرحال اسی وقت زیادہ سن سکے، کیونکہ پھر اپنی نوکری، اپنی ڈیوٹی وہ چلتی رہنی تھی، جتنی تحقیق ہو سکی، یعنی شامل کرنا تھا، جاننا پہچاننا تھا، ایک واقفیت حاصل کرنا تھی، کام ہو کیا رہا ہے۔ اب وہ صرف پاکستان کا نہیں، باہر بھی، ہندوستان کا، ایران کا اور عراق کا بھی دیکھنا تھا، کیونکہ اب عراق کی جب بات آتی ہے، عربی کی طرف چلی جاتی ہے، تو وہ فصاحت و بلاغت تو ہمارے بہت قریب ہے، اسے بہت دیکھنا ہوتا ہے۔ اب میں اخیر جب شاعری کرتا ہوں، جو میری پاک سیدہ کا کرم ہے، اس میں دہلوی پہلو ذرا فصاحت میں زیادہ آ جاتا ہے، لیکن لکھنؤ کا حسن، لکھنؤ کی تربیت سمجھ آتی ہے، علمان کمال۔ اب بھی دیکھیے ہیرے جوہر پیدا ہو رہے ہیں، یہ آل محمد کا نظام ہے۔ ہاں، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نے لکھنؤ میں مجلس پڑھی، تو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کہیں ایسی جگہ پہ ملی تھی ویڈیو، تھم نیل شاید دیکھ کے میں پھر رکا تھا، کہ لکھنؤ جناب سیدہ کا جہیز تھا۔ اب یہ عام بات نہیں ہے، عقیدتاً بھی سمجھ آتی ہے، اور ضمیر اختر نقوی عقیدے کا بندہ تھا، عقیدے کے گرد ہی گھومتا رہا ساری زندگی،
اور اسی کے گرد ہی رہنا چاہیے، اسی پر تو حق ادا ہوتا ہے۔ عقیدے سے ہی تو علم آتا ہے، عقیدے سے ہی تو علم کی سمجھ آتی ہے، وگرنہ تو سب خاک ہے، جہنم ہے، پھر کیا زندگی ہے؟ جنت یہی ہے۔ اب آئس برگ جیسے کہا جاتا ہے کہ سمندر کی اس کے لیول سے، پانی کی سطح سے نیچے 3 حصے اور اوپر 1 حصے ہوتا ہے، پانی سے باہر 1 حصہ، دماغ ویسے ہی ہے۔ اب جس صنف کے وہ تھے نا، ان کی جو ڈاکٹری تھی وہ 3 حصے الگ تھے، یعنی ایک شیعہ عالم کہا جائے، فقیہ کہا جائے تو وہ ویسے نہیں تھے، ڈاکٹر ہی تھے، اور اس میں وہ عقیدہ ضرور تھا۔ میں نے ایک سوال بھی کیا تھا، اس کا تذکرہ اب اتنا ضروری نہیں، فقہی حوالے سے، ہمارے تو یہ قریب تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی ایمانداری بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ مولویت یعنی اس کے قریب نہیں تھے، وہ اپنی دنیا میں رہتے تھے۔ بہرحال جو کام ہونا تھا ان کے ذمہ جو تھا وہ کر گئے، اور جو کچھ اس سے حاصل ہونا تھا۔ اب معصوم تو یہ فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، مشرک سے بھی ملے تو لے لو۔ تو ضمیر اختر نقوی کی جتنی مخالفت ہوئی اس میں لوگوں کا بغض دکھائی دیا اہل بیت سے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو کب پسند کرتے ہیں؟ اہل بیت کا نام لینے والوں کو وہ کب پسند کرتے؟ ایک سنی اہل بیت کا نام لینے لگ جائے تو اسے کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اسے برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیعہ لفظی موت بن جاتی ہے، دشمنی ہے اہل بیت میں۔ وہ بھی تو سنی ہے جو شیعہ سے محبت کرتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، علم سنتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، جو یہاں علم ملتا ہے ادھر نہیں ہوتا، نہ جانے کیوں نہیں ہوتا۔ یہ ہے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کا جو میں تذکرہ کر سکتا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد شاید اس کے بعد علامہ غضنفر ہی ہم کر لیں، اور میرے اس کلام کو، مطلب میرے ان حقیر لفظوں کو غیر جانبدارانہ سمجھیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ میں مخالفت کر رہا تھا یا میں کہیں جذبات کی راہ میں بہہ جا رہا تھا۔ میں ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں، میں مخلص ہوں مولا کی ولایت سے، کیونکہ میں پناہ ولایت میں ہوں۔ ولایت علی حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو جو اس ولایت کے حصار میں پایا جائے گا وہ باکمال اور نجات یافتہ ہے، جو اس میں نہیں پایا جائے گا اس پر خدا کا عذاب ہے۔ بہرحال موضوع کا مفہوم وہ پھر بھی مولا کی ولایت ہی سمجھ آتی ہے، تشیع و عزاداری ہی سمجھ آتی ہے۔ اہل لکھنؤ کے لیے دعا ہے کہ مولا سلامت رکھیں، اور سب شیعوں کو سلامت رکھیں، ہمیشہ آباد رہیں اور فتنوں سے بچے رہیں۔ اپنا عقیدہ، اپنی علمی بحث، علمی لڑائی، تقریر، خطابت، شاعری، یعنی مناظرہ، ادب، علم، ان سب میں آئیں، حکمت کی لڑائی لڑیں، فتنے سے معافی چاہتے ہیں بھائی، معذرت۔ والسلام یا علیہ۔